میں بھی ویسا موبائل لے لوں گا۔ اب آپ بھی مارکیٹ میں گئے، کون سا موبائل ہے، کون سا ماڈل ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا، اب آپ نے ویسا موبائل لے لیا۔ اب آپ دوست کو کہنے لگے موبائل تو لے لیا ہے لیکن اس میں قرآن نہیں چل رہا، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، تو دوست کیا کہے گا؟ بھائی موبائل جیسا موبائل لینے سے قرآن نہیں چلتا، جب تک میرے موبائل میں جو ڈیٹا ہے اپنے موبائل میں ٹرانسفر نہیں کرتے تب تک قرآن نہیں چلے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے جو حسین کا ڈیٹا ہے، اصحاب حسین کا ڈیٹا ہے، وہ مومنین کے ذہنوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ہاں ہم ممبر سے حسین کے فرامین کو بیان کر کے مومنوں کے ذہنوں میں حسین کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ دیکھیے، ایک تو ٹیکنالوجی کے حساب سے کیبل چاہیے ہوتا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے، کیبل کے ذریعہ ڈیٹا ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو کلمات آپ سن رہے ہیں، کلمات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، الف بے تے کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں، یہ جتنے لفظ بول رہا ہوں الف بے تے ہے۔ اب آپ کی توجہ الف بے تے پہ نہیں ہے، آپ کی توجہ مفہوم پہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا کام کیا تھا لوگوں کے لیے، مقصد خلقت اہل بیت یا انبیاء کیا تھا؟ اللہ یہ چاہتا ہے ایک باطن ہے، اس باطن کو ظاہر کیا جائے۔ اب ہمیں غیب کا نہیں پتا، باطن ہے، علوم الہی کا ہمیں نہیں پتا، باطن ہے۔ خدا قرآن کے لیے کہتا ہے کہ یہ مکنون ہے۔ مکنون کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین سے پانی نکالنا ہے، کئی سو فیٹ آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ سے آپ نے کوئی معادن نکالنے ہیں تو پہاڑ کو کھودنا پڑتا ہے۔ کہا یہ کتاب مکنون ہے، اور اسے وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہے، جنہوں نے رسوخ کیا علم کے اندر۔ پھر کہ لا یمسہ الا المطہرون ہے، اور راسخون کی نشانی بھی کیا ہے؟ وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو اہل بیت یا انبیاء صاحب علم پروردگار عالم ہیں۔ اب وہ باطن جو اہل بیت کا ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ امیر المومنین کے خطبات، امام حسین کی باتیں، رسول خدا کی باتیں، رسول کے سینے میں وہ علم ہے، وہ علم کس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے۔ تو کبھی بھی ظاہر پہ انسان کا فوکس نہیں ہوتا، آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ باطن پہ ہونا چاہیے۔ ابھی لفظوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے، ان لفظوں کے ذریعے سے جو علم ٹرانسفر ہو رہا ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے۔ بعض لوگ ظاہر پہ اٹک جاتے ہیں۔ اب شیعہ مثلاً علم اٹھاتے ہیں تو ہماری مراد ظاہر نہیں ہے، ظاہر کو دیکھ کر ہم باطن تک قوم کو پہنچاتے ہیں کہ علم کو دیکھ تاکہ تجھے عباس کی وفا یاد آئے۔ ہاں، کبھی تابوت نکالا جاتا ہے، اہم وہ ظاہر نہیں ہے، تابوت کو دیکھ تاکہ ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو کہ مولا یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے جنازے کو تشریح کرتے۔ کبھی گھوڑے ان جنازوں پہ نہ دوڑائے جاتے، کبھی بہترامی۔ ایک حسرت کو انسان پورا کرتا ہے کہ اگر اس امت نے نبی کے جنازے کی بے حرمتی کی تھی تو مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے جنازے کا کیا کرتے؟ احترام کرتے، تشریح کرتے، تابوت کرتے۔ تو ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کربلا بھی جاتے ہو تو آپ کی پوری نظر صرف ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پہ ہونی چاہیے۔ آغا قرآتی بہترین جملہ فرماتے ہیں، فرماتے آئے مومن جب ذریعہ حسین کو بھی پکڑو تو نگاہ باطن پہ رکھا کرو، یہ سوچا کرو کس امام کے دربار میں آئے ہو، اور اس امام کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو اس امام کا واسطہ دے کر تم نے مانگنا کیا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے آتے ہیں۔ آغا قرآتی سے کسی نے پوچھا آپ ہی بتائیے ہم جب حسین کے دربار میں جائیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا جب حسین کی ذریعہ کو پکڑو تو خدا کو حسین کا واسطہ دے کر حسین سے خدا کو مانگا کرو، کیونکہ خدا کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ جب علی کے دربار میں جاؤ تو علی سے خدا کی معرفت مانگو۔ اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، اور فرمایا کہ جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو پھر خدا سے حسین کو مانگا کرو۔ حسین سے خدا مانگو، خدا سے حسین مانگو۔ معرفت اگر بندے کے دل میں ہو، آغا قراتی کا جملہ میں کبھی نہیں بھولتا، فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مجھے آتی تھی، کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا تھا، مشہد الرضا میں چلا جاتا تھا امام کی دربار میں، اور وہاں جا کر کہتا صرف 10 مرتبہ کہتا تھا مولا رضا بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ، آپ کو آپ کی جد امجدہ فاطمہ کا واسطہ اللہ کی دربار میں ہماری سفارش کرائیے۔ کہتے 10 مرتبہ یہ جملے پورے ہوتے نہیں تھے اور خدا فاطمہ کے صدقے میں میری حاجت کو قبول کر دیتا تھا۔ اللہم صل علی محمد۔
تو عزیزو جب تک اہل بیت کے اصول ہم نہیں اپناتے، اصول حسین یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن قوموں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا معاشرے ظلم سے نہیں چلتے، کفر سے چل سکتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ظلم سے کبھی معاشرہ نہیں چلتا۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرو، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکا نہ کرو۔ دوسری صفت فرمایا مظلوم کی ہمیشہ حمایت کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ مظلوم تیری قوم والا ہے، تیری ذات و جات والا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کرو مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہے انسانیت میں تو تیرا بھائی ہے۔ یہ جذبہ انسانیت اہل بیت نے پیدا کیا، اور تبھی کربلا میں امام حسین بچوں کو لے کر گئے تاکہ اپنے ظالم کے چہرے سے نقاب اتاریں۔ جب علی اصغر کو مارنے لگے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر دشمنی حسین سے ہوتی کبھی تم اس بچے کو تیر نہ مارتے۔ تو یزید میں نے انسانیت کو دکھا دیا کہ دشمنی حسین سے نہیں ہے، یزید انسانیت کا دشمن ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ حالانکہ اسلام کے قوانین اتنے سخت ہے کہ جنگوں میں کسی پہ پانی بند نہ کرو، کسی کے درخت نہ جلاؤ، کسی کی کھیتیں نہ جلاؤ، جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرو، جو زخمی ہو جائے اسے قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ مارا کرو۔ تو یہ سارے قوانین اسلامی ہیں، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسلام کے قوانین سے آشنا نہیں تھا۔ لیکن آج آپ جمع ہوئے ہیں فرش عزا امام حسین پہ۔ میں نے مختلف مجالس میں عرض کیا ایک اصول زندگی امام حسین خوف پروردگار عالم تھا، فرمایا جس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اصول امام حسین کی زندگی کا یہ تھا جس انسان میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر مسلمان کو معاف نہ کر سکے، بھائی بھائی کو معاف نہ کر سکے، گھروں میں طلاقیں، گھروں میں اختلافات، بہن بھائی میں اختلافات، یہ جتنے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ارے 5 منٹ کے لیے تو سوچو، جس نے سکینہ کا راستہ روکا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے کربلا کے بچے پیاسے رہے، اب وہ حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے مولا اے کاش یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں میں نہ ملاتا، اے کاش ان ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کو نہ روکتا، اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، میں حسین کے مقابلے میں نہ آتا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، اے ہور اگر تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں بھی رسول کا نواسا حسین ہوں، میرے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہے۔ اگر وہاں رہتا تو دنیا لعنت بھیجتی رہتی، لیکن جب حسین کے لشکر میں آیا تا قیامت ہور پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ یعنی خوف پروردگار عالم۔ اور آخر دوسری نشانی اصول ہے کربلا میں یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذب ہو۔ تیسرا اصول انسان کے وجود میں ادب ہونا چاہیے، جو حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا کہ جناب عباس کا ایک جملہ میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جب میدان میں جاتے ہیں ہاتھ میں پانی کا مشق ہوتا ہے، دشمن ایک بازو کاٹ لیتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرنا چاہتا ہے تو اس کو فرماتے ہیں واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو لأحامی عن دینی، میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں جملہ حضرت عباس کا اتنا بھاری جملہ ہے کہ بازو کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا، جبکہ حملہ دین پہ نہیں ہو رہا تھا، تیر عباس پہ برسائے جا رہے تھے، لیکن دشمن کا ٹارگٹ بھی عباس نہیں تھا۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ مشق جو حضرت عباس کے پاس تھا، یعنی سارا حملہ کیا جا رہا ہے، پانی اس ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں، دانتوں سے پانی کے مشق کو جکڑ لیتے ہیں، پھر دشمن آنکھ پہ تیر مار دیتا ہے، تب بھی عباس نہیں روکتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آخر میں جب تیر پانی کے مشق کو لگتا ہے تو گویا ہمت عباس ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ جملہ کہ مجھے مار بھی دو میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ کسی نے کہا کربلا میں یہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت کی باتیں عباس کر رہے ہیں؟ نہ نماز کی بات ہے، نہ روزے کی بات ہے، نہ حج کا مسئلہ ہے، ارے عباس تو پانی کا مشق لے کر جا رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا؟ تو فرمایا عباس کے لیے دین پانی کا مشق تھا اور مشق کی حفاظت کرنا تھا۔ ارے پانی کا مشق دین کیسے بنا؟ فرمایا پانی کا مشق دین نہیں تھا، چونکہ حسین نے کہا تھا کہ پانی لانا ہے تو حکم امام عباس کے لیے دین کا مقام رکھتا ہے۔ اب مومن سوچے اگر میرے نبی کا کوئی حکم ہے، امیر المومنین نے کوئی حکم دیا، حسین ابن علی نے کوئی فرمان دیا، کیا میرے اندر جذبہ عباس ہے کہ میں وجود کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دوں؟ یہ جوان سوچے کہ تیرے امیر المومنین کا جو فرمان ہے، نگاہوں کو گناہ سے بچا، زبان کو غیبت سے بچا، کانوں کو لہو و لعب کی آوازوں سے بچا، بدن کو نامحرم سے بچا،
اب یہ حکم امام ہے، کیا تیرے اندر عباس کا حوصلہ ہے کہ تو راہ خدا میں سب کچھ قربان کرے لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دے؟ تو کربلا ادب کا نام ہے، کربلا تعمیل حکم امام کا نام ہے، کربلا اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھنے کا نام ہے، کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے، کربلا مودت کا نام ہے۔ کہ کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اکبر کی ماں، یہ قاسم کی ماں، یہ علی اصغر کی ماں، ارے مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں لیکن کربلا کا جذبہ بڑا عجیب ہے۔ شب عاشور ہر ماں دعا کر رہی ہے، پروردگارا اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کے رو رو کے وصیتیں کر رہی ہے، کل میرے لال ایسے لڑنا، کہیں کوئی مجھے تانا نہ دے کہ تیرا بچہ نہ لڑا، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ ارے ام فروا قاسم کو کیا کہہ رہی ہے؟ 14 سال کا قاسم ہے، مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں، ماں کہتی ہے اے خدا میری زندگی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرا لال بچ جائے۔ یہ کیسی ماں ہے جو کہہ رہی ہے میرے لال کل کربلا کے میدان میں جانا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، ایسے لڑنا جیسے تیرے بابا حسن لڑا کرتے تھے۔ ارے علی اصغر کی ماں جھولے کے کنارے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، علی اصغر میرا بیٹا بڑا ہوتا تو حسین کے لیے جنگ لڑتا، ارے تو بیٹا اتنا چھوٹا ہے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ارے کل اکبر کی ماں ناز کرے گی، قاسم کی ماں ناز کرے گی، اور محمد کی ماں ناز کرے گی، اصغر تو اتنا چھوٹا ہے میں کیا کروں گی؟ ارے یہ کیسا جذبہ ہے جو کربلا میں پایا جا رہا ہے؟ ایک انگریز نے جب تاریخ کربلا پڑھی کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربانی کے لیے بھیج رہی ہے۔ ارے ماؤں کے دلوں میں تو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ میں نے کہا آجا کربلا کے میدان میں یہی سوال کر کربلا کی ماؤں سے، تو آواز کیا آئے گی؟ ہاں میں اصغر سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں قاسم سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں علی اکبر سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا اکبر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے، اصغر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے۔ مودت نام ہی اسی کا ہے کہ اپنا سب کچھ آل رسول کی محبت میں قربان کر دینا۔ تو اکثر مومنین کو کہتا ہوں جب حسین کی مجلس میں آیا کرو اور کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یا علی، یہ مجالس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کمپلیٹ ایک تہذیب کا نام ہے، ادب حسین، خوف خداوند متعال، توحید کا درس، ادب کا درس۔ ایک چھوٹا سا اور درس ہے کربلا کا، رسول خدا کا فرمان بھی ہے۔ امام حسین کی زندگی میں جو بارز ترین نشانیاں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، خوف خدا، مصلی عبادت پر، عبادت خدا میں، لقب ملا زین العابدین، سید الساجدین، سر کٹ رائے پر سجدے میں جا رہے ہیں، ہر شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، شب عاشور تسبیح خدا میں مشغول ہیں، خوف پروردگار عالم، معاف کرنے کا جذبہ۔ کیوں لوگ اہل بیت کے اطراف میں ایسے جمع ہوتے تھے جیسے لوگ شہد کے اطراف میں جمع ہوتے ہیں؟ فرمایا المؤمن کالعسل، مومن کی مثال شہد کی طرح ہے، خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان میں بھی مٹھاس کو بانٹ دیتا ہے، مومن نفرت بھری باتیں نہیں کرتا۔ ایک اور نقطہ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس مختصر نقطے پہ ربط مصیبت دیتا ہوا چلوں، اور یہ بہت ضروری ہے نسل جوان کے لیے کہ آپ دیکھیے اگر ہم اصول زندگی رسول اور آل رسول کا عمل نہیں کرتے، ملک بھی پیچھے جاتا ہے، قوم بھی پیچھے جاتی ہے، لوگ بھی تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر خوف خدا نہیں۔ آج کیوں پیچھے ہیں؟ مسلمان ہیں پر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ انتقام کی بو، انتقام کی بو، ہر بندہ دوسرے سے انتقام لینا چاہتا ہے، اس سے بغض بڑھتا ہے، اس سے قتل بڑھتا ہے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے طلاقیں بڑھتی ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کربلا میں اتنی محبت ہے، بہن بھائی سے عاشق ہے اپنے بھائی کی، بھتیجا چچا کا عاشق ہے، بھائی بھائی کا عاشق ہے، اصحاب امام حسین، ہاں لو قطعتم اربا نربا، مولا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملہ کل میں نے کسی غلام کا سنا ہے، مولا قد خالط حبک لحمی و دمی، آپ کی محبت میرے گوشت میں اور خون میں ملی ہوئی ہے۔ اس محبت کو اگر خون میں ملانا ہے تو اس نظم کو، اس اہل بیت کے اصول کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگا۔ آج ایک اصول جس کا بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ، وہ اصول ہے اصول نظم کا، تدبیر کا، مینجمنٹ کا۔ اہل بیت اپنی زندگی کو بڑا مینج کر کے چلاتے تھے۔ امیر المؤمنین کے سر پہ تلوار لگی ہے، زخمی ہیں، بستر پر ہیں۔ انسان جو اپنی آخری وصیت کرتا ہے وہ اعلیٰ ترین جملے ہوتے ہیں، اوصیکما اے حسن و حسین، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، وہ اولادی، اپنے دوسرے بچوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں، اور اے حسن و حسین، یہ جملے جس تک بھی پہنچیں، یعنی ہماری بات کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تا قیامت میرے جملے ادا ہوتے رہیں گے، جس تک بھی یہ جملے پہنچیں انہیں یہ بتانا، مولا کیا بتاؤں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں، ونظم الامر، اگر تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہے تو معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔
اسی اصول اہل بیت پہ انگریزوں نے عمل کیا. آج دنیا کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں کیونکہ نظم ہے نا, ضبط ہے. ہمارے یہاں نہ آفس جانے کے ٹائم میں نظم ہے, ہاں, نہ چھٹی کے ٹائم میں نظم ہے, نہ الیکشن کے ٹائم میں نظم ہے. کسی چیز میں کوئی نظم نہیں ہے, نہ لوگوں کی ڈیلی روٹین میں کوئی نظم ہے. فرمایا جب تک تمہاری زندگی میں نظم اور ضبط نہیں ہوگا تو ترقی نہیں کرو گے. رسول خدا فرماتے انی لا اخاف علیکم من فقر, اے مسلمانوں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ, کیونکہ فقر لوگوں کو تباہ نہیں کرتا. میں تمہارے فقیر ہونے سے نہیں ڈرتا. انی اخاف سوء التدبیر, میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں تدبیر ختم ہو جائے, نظم اور ضبط ختم ہو جائے. یہ جو اللہ نے ٹائم دیا اس ٹائم کو مینج کرو. 24 گھنٹہ ٹائم ہے, کتنے گھنٹے سونا ہے, کتنے گھنٹے پڑھنا ہے, کتنے گھنٹے کمانے جانا ہے, کتنے گھنٹے فیملی کو دینے ہیں. اگر تیری زندگی میں نظم نہیں تو علی والا نہیں ہے. اگر تیری زندگی میں ضبط نہیں تو حسین والا نہیں ہے. اگر تیری زندگی میں مینجمنٹ نہیں ہے تو کیسا مسلمان ہے جو اپنی زندگی اور اپنے ٹائم کا مینج نہیں کرتا. کسی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا علی سے پوچھا, فرمایا بابا آپ کی پوری زندگی رسول خدا کی تربیت میں گزری ہے. کہا جی میرے لال. گویا آپ کو رسول نے پالا ہے. جی میرے لال. کہا بابا کوئی اہم چیز رسول خدا کی زندگی کے جو آپ مجھے بتائیں کہ میرے نانا زندگی گزارتے کیسے تھے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب رسول گھر میں آتے تھے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. جزءا للہ, ایک حصہ پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنی ہے, عبادت خدا کرنی. اور جب عبادت خدا کے لیے نہیں جاتے تھے, اب بیوی ہو, رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, نبی وہ مختص ہوتا تھا. ہاں, ازواج کبھی اٹھ کے آتی تھی, دیکھتی تھی رسول خدا بستر پر نہیں ہے, کہاں ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, عبادت خدا میں مشغول ہیں, مناجات خدا میں مشغول ہیں, اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہیں. کہ جزءا للہ, ایک جز مخصوص ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں, کس کے لیے, پروردگار عالم کے لیے. امیر المومنین کی دعائے کمیل یہ کیا ہے, یہ جزءا للہ ہے. راتوں کو جاتے تھے اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. امام زین العابدین کی دعائے ابو حمزہ سمالی پورا صحیفے سجادیہ دعاؤں سے بھرا ہوا ہے. راز و نیاز با پروردگار عالم. واللہ ایسی دعائیں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. یہ ہدیہ اہل بیت ہے, جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کو اہل بیت نے عطا کیا. دعائے عرفہ امام حسین کی, ایسی توحید والی دعا کہیں پہ آپ کو نہیں ملتی. الہی اخشاک انی اراک بمخی و عروقی و لسانی و اذراخی و فمی و شفتائی. کہ خدا حسین اپنے ہونٹوں سے, حسین اپنی آنکھوں سے, حسین اپنی رگوں سے, حسین اپنے خون سے, حسین اپنے دانتوں سے, حسین اپنے کانوں سے, اپنے وجود کے ذرے ذرے سے حسین تجھے یاد کر رہا ہے, حسین تیرا شکر ادا کر رہا ہے, حسین تیری تسبیح ادا کر رہا ہے. ہاں, یہ دعائے عرفہ کب پڑھ رہے ہیں, کربلا کے واقعے سے پہلے. فرماتے ہیں جز جز حسین نے اپنے پورے بدن کا ایک ایک حصے کا نام لیا کہ خدا میرے وجود کا حصہ حصہ کیا کرتا ہے, تجھے یاد کرتا ہے. اور سیدہ زینب فرماتی ہیں اور اسی بدن کو جس نے خدا کو یاد کیا قطع قطع کر دیا گیا. محبت خدا سرشار تھی اہل بیت کے وجود میں. جزءا للہ, ایک جز اے جماع اے مسلمان کس کے لیے رکھا کرو, پروردگار عالم کی مناجات کے لیے. دوسرا فرمایا جزءا لأہلہ, ایک حصہ رسول خدا اپنی فیملی کے لیے رکھتے تھے, اپنے گھر کے لیے, بیویوں کے لیے. بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک خاتون آتی تھی گھر میں, حولا اس کا نام تھا, حولا, آتی تھی عطر بیچتی تھی. رسول خدا کو عطر بہت اچھے لگتے تھے, اپنا زیادہ تر پیسہ عطر پہ خرچ کرتے تھے کہ انسان کے وجود سے کیا آئے, خوشبو آئے. یہ آتی تھی, پھر اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, اس سے پوچھتے تھے تم نے کتنا بیچا, تم نے کیا کیا. اس سے پوچھتے تھے آج کتنی بکتی ہوئی. بچوں کے ساتھ حسن و حسین کے ساتھ بیٹھتے تھے, کبھی حسن و حسین کی سواری بن جاتے تھے, کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, بیٹیوں کو بٹھاتے تھے, داماد کو بٹھاتے تھے. تو ایک جز پروردگار عالم کے لیے, ایک جز کس کے لیے بنایا, جزءا لأہلہ, گھر والوں کے لیے. تیسرا جز جزءا لنفسہ, اپنے لیے بھی رسول خدا ٹائم نکالتے تھے. بندہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالے. کبھی اپنی تنہائیوں میں بیٹھتے تھے, مینجمنٹ کرتے تھے, سوچتے تھے میں نے کیا کرنا ہے. اسی جنگ کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین نے شب عاشور, یہ نہیں کہ پوری رات مولا مصلی پہ بیٹھے تھے, امام نے تقسیم کیا. ایک حصہ تسبیح پروردگار عالم کے لیے رکھا, ایک حصہ امام حسین نے سیدہ زینب کے ساتھ جا کر باتیں کی, ایک حصہ اصحاب کے ساتھ بیٹھے اور جنگی مینجمنٹ کے لیے رکھا. جس انسان کی زندگی میں تدبیر نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, اصول زندگی اہل بیت نہیں ہے, وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا. اب بندہ صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے لگ جائے, بچوں کو ٹائم نہ دے, اس کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہے. ایک بندہ کام پہ نہ جائے, سارا دن گھر پہ بیٹھا رہے, اس کی زندگی تباہ ہے. دوسرا بندہ گھر کو بھی ٹائم نہ دے, کاروبار کو بھی ٹائم نہ دے, 24 گھنٹہ ٹی وی پر اور فلموں پہ بیٹھا رہے, اس کی زندگی بھی تباہ ہے. جب تک زندگی میں مینجمنٹ نہیں لاتے, یہ اللہ نے گھلٹیں کیوں دی ہیں. اچھا پورے کائنات کو آپ دیکھ لیں, کائنات نظم اور ضبط کی وجہ سے چل رہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. آپ دیکھیں ستارے کس نظم سے آتے ہیں. سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے, اپنے ٹائم سے جاتا ہے. ایک منٹ اگر نظم
نظم کائنات خراب ہو جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے. تو جب کائنات بغیر نظم کے نہیں چل سکتی, تیری زندگی بغیر نظم کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہی بدن جو پروردگار عالم نے تجھے دیا ہے, اس بدن کی دل کی دھڑکنوں میں کتنا نظم ہے. بی پی ہائی کب ہوتا ہے؟ جب نظم خارج ہو جاتا ہے. بی پی لو کب ہوتا ہے؟ جب نظم سے خارج ہو جاتے ہو. بیماریاں کب ہوتی ہیں؟ جب بدن نظم سے نکل جاتا ہے, تبھی انسان بیمار بن جاتا ہے. تو اگر جسم میں نظم نہ ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے, اور اگر زندگی میں نظم نہ ہو تو انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. جب تک تدبیر زندگی میں نہیں ہے تب تک انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو, حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب و کتاب کیا جائے. کئی جوان کہتے مولانا خواہش ہے حجت خدا کی زیارت ہو, امام زمانہ سے ملاقات ہو. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتی جب تک نظم نہ ہو. من اخلص اللہ 40 یوما, جو 40 دن خدا کے لیے خلوص سے زندگی گزارے, اللہ کہتا میں اس کے دل پہ ینابیع الحکمہ, حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں. ہاں روٹین ہونی چاہیے نا. نماز میں نظم ضبط نہیں ہے. صبح کی نماز کا یہ ٹائم, ظہر کی نماز کا یہ ٹائم, عشاء کی نماز کا یہ نظم ہے نا. تمہیں نظم میں لانے کے لیے اللہ نے ٹائمز رکھے ہیں نا. روزے اس ٹائم, افطار اس ٹائم. اللہ کیا دکھا رہا ہے تجھے؟ نظم اور ضبط سکھا رہا ہے. حاسبو, حساب کرو. ایسا نہیں زندگی میں گناہ بھرے ہوئے ہوں, حساب نہ کرو اور مرنے کے بعد پتہ چلے ارے میں نے تو زندگی تباہ کر دی. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جناب مریم جب دنیا سے چلی گئیں, ظاہر بیٹے ہیں, بڑا دکھ ہوا. یہ وہ نبی ہیں جو اپنی اشاروں سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. ماں ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ نے قدرت ایمانی سے ماں کی روح کو بلایا, کہا ماں اگر کہو تو میں خدا سے بولوں کہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے. ماں نے کہا نہیں میرے لال, میری جگہ بہت اچھی. کہا ماں دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ اچھا اگر آؤ تو دنیا میں کون سا کام کرنا چاہتی ہو؟ تو حضرت بی بی مریم کہتی ہیں اگر دنیا میں واپس آئی تو میرا دل ہے کہ میں چند لمحے اللہ کے لیے پھر سے نماز پڑھوں. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے وقت کی کتنی قیمت ہے. وہ جو مر جاتا ہے نا اس سے پوچھو گے نا, کہتے ہیں مرنے والے زندہ لوگوں کو دیکھ کے حسرت کھاتے ہیں. ان کو پتا ہی نہیں کہ اپنا وقت کہاں کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں. ایران کے بہت بڑے عالم دین دنیا سے چلے گئے. کسی نے ان کو پوچھا قبلہ اگر آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے آپ کیا کریں گے؟ کہ اگر دوبارہ زندہ کیا جائے نا میں پھر سے ایک زیارت امام رضا کرنے جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ ہم نے پتہ نہیں 150 مرتبہ یا پتہ نہیں ایک عدد بتایا, اتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت کی. ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ عالم برزخ میں امام رضا مجھ سے ملنے آئے ہیں, ہر زیارت کے بدلے. اللہم صلی علی محمد. قدر کرو اپنی زندگی کی, وقت کی قدر کرو. رسول کا فرمان ہے, وقت میں کمی میں سارے فرمان نہیں پڑھ سکتا. فرماتے ہیں جوانی کی قدر کرو جب تک بڑھاپا نہیں آیا, صحت کی قدر کرو جب تک بیماری نہیں آئی, مال کی قدر کرو جب تک فقیری نہیں آئی, زندگی کی قدر کرو جب تک موت نہیں آئی. قدر کرو ان چیزوں کی جو خدا نے تجھے دیے, بہترین استفادہ کرو. حاسبو, حساب کرو. 18 سال علی ابن مازیار حج پہ جاتا رہا تاکہ کس کی زیارت ہو؟ حضرت مہدی کی زیارت ہو. اس نے کسی علماء سے پوچھا حجت خدا کہاں ملیں گے مجھے؟ سب نے کہا ایک جگہ ہے جہاں پہ امام ضرور آتے ہیں. کہ کون سی جگہ؟ کہ حج امام پر ہے. عرفات اور حج یہاں پہ مولا آتے ہی آتے ہیں. جس نے زیارت کرنی ہے حج پہ جا کے امام سے طلب کرے, زیارت ہو جائے گی. کہتے ہیں 18 سال گیا علی ابن مازیار, نہیں ملے. آخری سال جب حج پہ گیا اب ہمت جواب دے گئی. بندہ کتنا صبر کرے, 18 سال بہت وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں غلاف خانے خدا کو پکڑا, اللہ سے شکایت کی, پروردگارا 18 سال سے آ رہا ہوں, تم نے اپنے ولی کو مجھ سے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہتے یہ کہنا تھا, پیچھے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا. علی ابن مازیار, اس نے نہیں چھپایا, تیرے عمل نے چھپایا ہوا ہے. لمبا قصہ ہے راستے میں کیا ہوا. بہرحال جب پہنچا ایک صحرا میں, کہتا ایک خیمہ تھا, سبز رنگ کا نور اس خیمے سے نکل رہا تھا. کس نے کہا ٹھہر جاؤ, اگر اجازت ملی تو اندر آنا. کہتے ہیں 18 سال کا انتظار ایک طرف, یہ 10 منٹ کا لمحہ وہاں پہ کھڑا ہونا ایک طرف. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے مولا مجھے کیا کر دیں, واپس کر دیں. کہتا وہ شخص واپس آیا, چہرے پہ مسکراہٹ. مبارک ہو علی ابن مازیار, حجت خدا نے ملنے کی اجازت دی ہے. کہتا خیمے میں گیا, زمین پہ کوئی خالیچہ نہیں تھا, ریت تھی, ریت کے اوپر تکیے تھے, بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا, پردے کے پیچھے امام تھے.
سلام ادب کیا، بیٹھا، زانوے ادب لگا کے بیٹھتے ہی میرے مولا نے مجھے کہا علی ابن مہذیار 18 سال سے آ رہا ہوں، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا؟ میں نے کہا مولا آ تو میں رہا ہوں، ملتے تو آپ نہیں تھے، ہر سال آ کے روتا تھا، پھر بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں ملا۔ امام نے فرمایا علی ابن مہذیار، ہمارے شیعوں میں، چاہنے والوں میں 2 اگر بیماریاں نہ ہوں تو ہماری زیارت بڑی آسان ہے۔ پہلی وجہ دنیا کو آخرت سے زیادہ ترجیح دینا۔ آج جتنا دنیا کو ویلیو دی جا رہی ہے، کہتے ہیں لوگوں میں آخرت کی پرواہ ختم ہو گئی۔ کہنے لگا مولا یہ عادت تو مجھ میں نہیں، میں نے ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی اپنی آخرت کو دی ہے۔ کہا تو سچ بول رہا ہے۔ دوسرا فرمایا صلہ رحم، صلۃ الارحام، یہ ناراضگیاں بے چاکیاں جو آپس میں ہیں۔ علی ابن مہذیار 18 سال تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، جب تو نے بہن سے صلہ رحم نے کیا، مجھ سے توقع نہ رکھنا میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں۔ کہ اس سال دل میں رحم آیا، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ بہن سے جا کے مل۔ جب تو بہن کی عیادت کر کے آیا ہے، اب ہم نے بھی اپنی زیارت تجھے کرائی ہے۔ یہ اصول زندگی اہل بیت۔ کربلا پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کس کی زمین ہے؟ 60,000 درہم دے کے اس زمین کو خریدتے ہیں، حسین جس زمین میں حسین کو دفن ہونا ہے۔ شب عاشورہ صاحب امام حسین جان قربان کرنے کے لیے آتے ہیں، فرماتے ہیں علیکم بدین، کسی کے مقروض تو نہیں ہو، حسین کے سامنے بیٹھے ہو۔ کسی نے کہا مولا میں مقروض ہوں، فرما پہلے جا قرض ادا کر پھر حسین کی مدد کر۔ کہا مولا دیر ہو جائے گی، کہا دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، کسی کو وکیل بنا کے آ کے تو مر جائے تیرے بعد پیسے دے۔ مسلمان کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نمازیں نہیں پڑھتے، مسلمان کسی کا مال کھا کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا جانے کے بعد بھی وہ زمین بھی خریدی جس زمین پہ حسین کو دفن ہونا تھا۔